بتائیے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسلز ایک بنی تھی، بڑی تعریف سنی تھی، ون ونڈو آپریشن کی بات کی گئی تھی، لیکن سر جب سے یہ بنی ہے جس تاریخ سے لے کے آج تک $27 بلین کا ایم او یوز تو سائن ہوا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ سننے میں آ رہا ہے مختلف جگہوں پہ، لیکن سر صرف $2 بلین کی انویسٹمنٹ کی بات کی جا رہی ہے عملی طور پر. تو یہ فیلئر کیوں ہے سر؟ سرمایہ کاری کیوں نہیں ہو رہی ہے پاکستان میں؟ اس کی دوبارہ میں کہوں گا دو وجوہات ہیں جو آپ کو سمجھنی پڑیں گی. ایک تو اگر آپ کو معیشت، ابھی ہم اس سے پہلے کیا بات کر رہے تھے کہ معیشت ایک انتہائی کمزور صورتحال کے اندر کھڑی ہوئی ہے، اور ابھی بھی جو ہے وہ صنعتی پیداوار جو ہے وہ پچھلے سال وہ منفی رہی. یہ نہیں کہ اس میں بہت اچھا اضافہ نہیں ہوا، وہ منفی رہی، اور وہ پچھلے سال بھی منفی تھی، یعنی 2 سال لگاتار جو ہے وہ پچھلے سال کی صنعتی پیداوار سے کم ہی ہو رہی ہے. تو ایسے حالات کے اندر، ایسی معیشت کے اندر جہاں پہ اپنے ملک کے جو لوگ ہیں انہوں نے ہاتھ روک لیا ہے، سرمایہ کاری وہ کم کر رہے ہیں، اور آپ کو پتا ہے ایک بہت بڑی تعداد کے اندر پیسہ پاکستان سے باہر لے گئے ہیں پاکستان کے سرمایہ کار پچھلے 2 سال میں، تو باہر سے کون آ کے یہاں پہ سرمایہ کاری کرے گا؟ ایک تو یہ وجہ ہے، جو میرے خیال میں جو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ معیشت ہی اگر کمزور ہے تو اس میں سرمایہ کاری کون کرے گا. دوسری چیز جو ہے ایس آئی ایف سی کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایس آئی ایف سی میں اور عمومی طور پہ حکومت کی جو معاشی پالیسی ہے، حکمت عملی ہے، اس کو جو عمل درآمد کرانے کی جو باڈیز ہیں ان میں کیا فرق ہے؟ ای سی سی ہے، دوسرے باڈیز ہیں. یہاں پہ فوج بھی آپ کے پاس شامل ہے، تو آپ کے پاس ایک طاقتور ادارہ آ گیا کہ جو پالیسی وہاں پہ بنائی گئی اس پالیسی کے اوپر عمل درآمد کرنے کے اندر کم سے کم کاغذ کی حد تک یہ نظر آیا کہ جی اب یہ طاقتور ادارہ ہے تو باقی سویلین حکومت سے نہیں ہوتا تو چلے یہ کروا لیں گے کام. میں نے آپ کو مثال دے دی تاجر دوست کی. باہر کے جو بڑے ممالک ہیں، دوست ممالک ہیں، ان کے ساتھ جو پاکستان کا رشتہ ہوتا ہے، روابط ہوتے ہیں، اس کے اندر ایک اہم کردار ادا کرتی ہے. اس کے اندر مثبت ایک جو ہے وہ پہلو لایا جا سکتا ہے اور ان کو عمومی طور پہ قائل کیا جا سکتا ہے کہ پاکستان کی طرف دیکھیں، اور میرے خیال میں وہ کافی حد تک ہوا بھی. لیکن اس کے بعد تو جب وہ آئے گا تو اس نے ایف بی آر کا جو افسر ہے اس کی نوٹس بھی کا سامنا بھی کرنا ہے، اس نے تمام پاکستان کے نظام کی کرپشن کا سامنا بھی کرنا ہے. اور آپ جو چائنیز کمپنیز پاکستان میں آپریٹ کر رہی ہیں، خاص طور پہ ٹیکسٹائل وغیرہ کے اندر کچھ کمپنیاں آئی تھی، ذرا ان سے جا کے پوچھئے تو کہ زمین پہ جو نظام ہے اس کے حالات کیا ہیں. تو جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوگا تو میرے خیال میں آپ ایس آئی ایف سی بے شک بنا لیں، اس سے وہ جو کمزوری ہے اس کمزوری کا سدباب ہو نہیں سکتا.